تو عرب میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور عرب نہیں پوری دنیا میں عورت کو کمتر گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ عرب تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اپنی بچیوں کو، یا گلا گھونٹ دیتے تھے اور پھر دفن کر دیتے تھے۔ ہمارا ہندی معاشرہ ہے، اس میں بھی عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ بیوہ ہو جائے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، بیٹھی رہے، چاہے جوانی میں بیوہ ہو گئی بیٹھی رہے ساری زندگی، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہندو دھرم میں بچی کی وراثت، ماں باپ مر جائیں تو ان کے پاس جو جائیداد ہے اس میں بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ اٹلی میں کوئی باپ مر جاتا ہے تو اس کی پوری جائیداد صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی اور چھوٹے بیٹے کو ملتی ہے، نہ کسی بیٹی کو ملتی ہے، نہ بیوی کو ملتی ہے، صرف بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ اور عرب میں بھی یہی تھا کہ عورت کی کوئی والدین کی جائیداد میں کوئی اس کا حصہ نہیں تھا۔ باپ نے شادی کی ہے ایک اور عورت سے، تو جب باپ مر جاتا تھا تو باپ کی بیوی کو بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ اس سے بھی میں یہ ایک بادشاہ نے 500 بیویاں رکھی ہوتی تھی، 600 بیویاں رکھی ہوتی تھی۔ چنگیز خان کی 500 بیویاں تھیں، ابھی سوازی لینڈ کے بادشاہ کی 700 بیویاں تھیں۔ تو یہ ایک ظلم تھا، وہ 700 بیویوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو اسلام واحد دین ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی، مقام بخشا، کسی بھی روپ میں ہو اس کو مقام بخشا ہے۔ تمہارے گھر کی زندگی بتا رہا ہوں میں۔ اللہ نے شروع سے دیکھو، آدم کو مٹی کے پتلے سے بنایا، پتلا 40 سال پڑا رہا ننگ، ساتھ ہوا کا بھی پتلا بنا دیتے، وہ بھی پڑی رہتی ننگ دھڑنگ، ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر روح ڈال کے کپڑے پہنا کے جنت میں ڈالا، اور حضرت حوا کو اس وقت پیدا کیا جب وہ سو گئے تھے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے ساتھ فل ڈریس میں، پورے لباس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کا پتلا ننگا پڑا رہتا تو فرشتوں کو تو نہ عورت کی کشش ہے، نہ مرد کی کشش ہے، نہ ان کو کوئی نفسانی خواہش ہے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ لیکن میرے اللہ نے شروع سے عورت کے لیے عزت سے اس کو وجود بخشا کہ اسے آدم کو سلا کے پیدا کیا اور پورے لباس میں پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ تو پہلا رشتہ بیوی کا قائم ہوا۔ تو چونکہ بیویوں کو مارتے تھے، طلاق دے کے پھر رجوع کر دیتے تھے، طلاق دے کے 10 دفعہ طلاق دیتے، 10 دفعہ روک لیتے، اور غیرت کے نام پر تو قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ لڑکا زنا کرے تو کوئی بات نہیں، لڑکی سے یہ گناہ ہو جائے تو ذبح کر دیتے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا، میرا گاؤں دریائے راوی سے 3 کلومیٹر ہے، زیادہ سے زیادہ، ایسے سیدھا جائیں تو سڑکوں کے بغیر، کتنی بچیاں اس میں بہا دی گئیں گلے کاٹ کے، اور بیٹا الو کا پٹھا ساری زندگی زنا کرتا ہے، تو کہتے ہیں جی چھوڑ چھکرن، کوئی نہیں چھوڑ چھکرن۔ وہ لڑکی بھی تو ایک انسان ہے نا، ایک بشر ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے۔ شک پڑ جائے تو مار دیتے ہیں، صرف شک پڑ جائے قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 شادیاں کروائیں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل آئے اور ان کے اللہ کا حکم لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ نے 11 مختلف مزاج کی بیویوں سے حسن سلوک کر کے دکھایا۔ اپنے خاندان میں حضرت عائشہ قریشی، یعنی اپنی قوم میں، خاندان سمجھنے قریش، حضرت حفصہ اور سودا، اپنی قوم میں
اپنی قوم میں حضرت میمونہ ہلالیہ، اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت زینب بنت جہش، عربوں سے باہر حضرت صفیہ، غیروں میں شادی کی، قوم میں شادی کی، برادری میں شادی کی، خاندان میں شادی کی۔ چھوٹی عمر سے شادی کی حضرت عائشہ، بڑی عمر سے شادی کی حضرت خدیجہ، برابر عمر میں سے شادی کی حضرت سودا۔ عمر کے لحاظ سے یہی 3 نسبتیں بنتی ہیں، چھوٹی ہو، برابر ہو، بڑی ہو۔ تو چھوٹی عمر کی حضرت عائشہ اور بڑی عمر کی حضرت خدیجہ اور برابر عمر کی حضرت سودا۔ پھر مالدار ہو حضرت خدیجہ، فقیر ہو جیسے حضرت صفیہ باندی بن کے آئیں، برابری میں ہو، مال میں برابری ہو حضرت سودا، مال میں زیادہ ہو حضرت خدیجہ۔ تو ہر قسم کے پھر مزاج میں تیزی ہو، تو بعض ازواج مطہرات کے مزاج میں بڑی تیزی تھی، اس کو بھی برداشت کی۔ تو عورت کو بیوی کی شکل میں عزت دے کے دیکھا۔ آپ جوان اب آپ نکلیں گے، شادیاں ہوں گی، ہمارا معاشرہ ہندی معاشرہ ہے، اس میں تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی اکٹھے رہیں گے، تو بہت سی شکایات تمہاری ماں کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہارے باپ کو ہو جائیں گی، بہت سی شکایات تمہاری بہنوں کو ہو جائیں گی، اور تم بے وقوف بن کر اپنی بیوی کو ذلیل کرنا شروع کر دو گی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر میں مالدار ہوں اور میری بیگم مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے، میں نے الگ رہنا ہے، تو اس کا جائز مطالبہ اس کو الگ گھر لے کے، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا، میں نے ماں پیو کو نہیں چھوڑنا۔ ماں پیو کے قریب گھر لو، ماں پیو کی عزت تیرے ذمہ ہے اور ان کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ تیری بیوی کرے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کی سکت نہیں ہے کرائے پر لے کر دے، اس کی سکت نہیں ہے تو اس کو گھر میں ایک الگ ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن، یہ 3 چیزیں اس کو لے کے دینا اس لڑکے کے ذمہ۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر سارا سال روزے رکھو، تسبیح پڑھو، تبلیغ میں سال کی بجائے 3 سال لگاؤ، لیکن کسی کی بیٹی کو خراب نہ کرو۔ بیویوں کو اپنے ایک شخص آیا، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی، کہنے لگے نہیں آپ اکیلے ہیں۔ آپ نے کہا میں نہیں آتا۔ آپ یہ جرات کر سکتے؟ اپنے دل، استفت قلبک، اپنے دلوں سے پوچھو۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ دوسرے دن وہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کہا نہیں عائشہ نہیں جائے گی۔ کہ پھر میں بھی نہیں جاتا۔ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ زندگی ہے۔ منہ ادھر کر کے اس پیشاب کرنا یا ادھر کر کے پیشاب کرنا، اس میں تو اتنے 3 دن تمہاری دلیلیں ختم نہیں ہوتی۔ اور جہاں پہ تمہاری زندگی نے بننا ہے وہ تم نہ سنتے ہو، نہ پڑھتے ہو، نہ بولتے ہو۔ اللہ کی دیکھو بیٹا، آپ کو معاشرے میں مقام ملے گا آپ کے اخلاق سے، آپ کے رویوں سے، نہ کہ آپ کی خطابت سے اور آپ کے پیسے سے۔ تیسرے دن وہ پھر آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ضیافت ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں کہا نہیں عائشہ نہیں، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ کہا اچھا چلو عائشہ کو بھی لے آؤ۔ پھر آپ گئے اس کے یہاں کھانا کھانا۔ اب یہ بیٹیوں کا معاملہ دیکھو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس جگہ تھا آگے بڑھتے تھے اور ہاتھ یہاں سے پکڑ کے ایسے ہاتھ کو چومتے تھے۔ پھر پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے، کبھی دائیں طرف بٹھاتے تھے، کبھی بائیں طرف بٹھاتے تھے۔ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی کرسی بھی تھی آپ کے کمرے میں، آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ جو ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو آگے بڑھ کے ان کو استقبال کر، تو اس سے بیٹی کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہو۔
یہ وہ معاملات ہیں جس پر اللہ تمہیں عزت دے گا. اللہ تمہیں کل کو گھر والا بنائے. اپنی عورت کو عزت دو, اپنی بیوی کو بے عزت نہ کرو. عاشروہن بالمعروف. اللہ نے قرآن میں کہیں کہا ہے عاشرنہم بالمعروف. بولو اے عورتو عاشرنہم بالمعروف. کس سے کہا ہے؟ عاشروہن بالمعروف عسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دیکھو عورت کمزور ہے, اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہے, حوصلہ بھی تھوڑا ہے, طاقت بھی تھوڑی ہے. اب نے کہا یا انجش قواریر, جب انہوں نے حدیب وہ گانا ہے اونٹوں کے لیے جس پر وہ مست ہو کے دوڑتے ہیں, تو جب تیز دوڑنے کا یا انجش تو قواریر, نازک عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کا ایک مطلب میں لیتا ہوں اپنے ذوق سے, کہیں پڑھا نہیں, کہ یا انجشت و قواریر. شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو جڑتا نہیں. تمہارے غلط رویوں سے جب بیوی کا دل ٹوٹے گا پھر موت تک نہیں جوڑ سکو. صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں, کسرا ہر چیز کے توڑنے کو کہتے ہیں. استعمال شیشے پر بھی ہو جاتا ہے, لیکن صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جو جڑ نہ سکے. صدع فصدع بما تؤمر, ایسی ضرب لگا کہ پھر ساری زندگی کفر جمع نہ ہو سکے, اکٹھا نہ ہو سکے, جڑ نہ سکے. عبید رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. ایک بدو گزر رہا تھا, جب اس نے یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا اور سجدے میں پڑ گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. صدع شیشہ کے توڑنے کو کہتے ہیں, چونکہ شیشہ صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ چیز جڑ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے درجے بلند فرمائے. آپ کی زندگی کا ہر پہلو آپ کے چچا نے آپ سے کہا تھا فصدع بامرک. فصدع, انہوں نے فصدع بما تؤمر سے لیا ہوگا غالباً. فصدع بامرک لم تصبک صبابۃ ولقد صدقت وکنت قبل امینا. تو اللہ تمہیں گھر والا بنائے تو اپنی بیوی کو عزت, اللہ نے یہ مقام رکھا ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے. خاوند اور بیوی کے رشتے کو کہا میری نشانی ہے. کسی رشتے میں محبت اور ہمدردی کو نہیں ڈالا, اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو ڈالا. یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے. پھر یہ بیٹی کا رشتہ آپ کے سامنے ہے. بیٹیوں پر ایک بڑا ظلم ہے بر صغیر میں, انڈو پاک میں, کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی. معذرت کے ساتھ پٹھان بالکل نہیں دیتے. پنجابیوں میں اب پھر بھی کچھ رواج ہے کہ دیتے ہیں. ضلع خانے وال میں میرے باپ پہلے شخص تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اپنی بیٹیوں کے نام زمین کروائی. تو میرے تایا لڑ پڑے اپنے بھائی سے, دیاں ساڈے گل پاؤں ہیں, دیاں ساڈے گل پاؤں ہیں, ہوں ساڈے کو زمیناں منگ سن. اور تصور کیا تھا ذمہ داروں کا؟ ساڈی بھوئیں زمین کو کہتے, ساڈی بھوئیں جیوائی دے بوئے تو لگی جب. کیوں ہماری زمین داماد کے پاس چلی جائے؟ کیوں؟ سندھ میں بالکل نہیں دیتے.
بلوچستان میں بالکل نہیں دیتے، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، نہ پنجابی. کوئی لاکھوں میں ایک دے دے تو کیا دیا. مطلب میرے خاندان کے واقعات ہیں. نوکرانی کے انگوٹھے لگوا کے آ کے پٹواری کو پیسے دے کے کہتے ہیں ساڑی بہن انگوٹھا لا دیتا ہے، زمین 9.5 کر دیتے. اگر پٹواری بھی پیسے لے کے بیٹھا ہوتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے رل دیں. بڑا ظلم ہے. شہروں کا بھی یہی حال ہے. جہیز کے بعد کہتے ہیں تینوں دے چھڑی ہر شے، بس بھائی نہیں دیتے، قابض ہو جاتے. یہ جو رد عمل آتا ہے جب ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر دراز کرے. وراثت ماں باپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے. ایک یہ بھی میری نصیحت یاد رکھ، اللہ تمہیں صاحب جائیداد کرے تو اللہ نے موت کے بعد تقسیم رکھی. تقسیمیں کر دو تاکہ اولاد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھو ورنہ تمہیں اولاد ہی فارغ کر کے یتیم خانے بٹھا کے آ جائیں گے. ایسے کتنے واقعات ہیں. وراثت آئی موت کے بعد. تو ہمارے ہاں اور عربوں میں اس وقت بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں تھا. تو قرآن کی آیت سن، جب آپ نے کہا تعلم المیراث فإنہ نصف العلم، تعلم الفرائض فإنہ نصف العلم. اور واحد حکم ہے جو اکٹھا آیا ہے ایک ہی جگہ پر، پھر دوبارہ کہیں نہیں آیا، کہ اس کی ساری کلیات جزیات کو اللہ نے ایسے جمع کر کے بریکٹ میں بند کر دیا. اب آپ دیکھو کہ لڑکی کو تو حصہ ملتا نہیں، حصہ ملتا ہے لڑکے کو. تو ہونا چاہیے تھا للانثى مثل نصف حظ الذکر، چونکہ لڑکوں کو ملنا معروف ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکی کو دیتا کوئی نہیں. اس لحاظ سے قرآن کہتا للانثى مثل حظ نصف الذکر. لیکن قرآن نے سوال اٹھایا جیسے لڑکوں کی جائیداد میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں. تو اس لفظ اس آیت سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے. سبحان اللہ، لڑکے کا جائیداد میں حصہ ہے. آپ قرآن کا اسلوب دیکھو کہ کیا خوبصورت انداز میں اللہ نے بیٹی کی عظمت کو اور اس کی حیثیت کو قائم کیا کہ کیا لڑکے کا قرآن میں وراثت میں حصہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کتنا ہے، کہ جتنا 2 لڑکیوں کا ہے اتنا ایک ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. سبحان اللہ، کیا کمال. ہاں بھائی لڑکوں کو بھی دے دو، لڑکیوں کا تو ہے ہی، سمجھ رہے، بیٹی کا تو حصہ ہے ہی. جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اور ادھر انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرا دیتے. کتنے بھائیوں نے بہنوں کو قتل کر دیا جائیداد کے پیچھے. پھر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دیں یا 2 بیٹیاں دیں، اس نے ان کو عزت کے ساتھ شادی کی تو وہ جنت میں داخل ہو. کسی کی بیٹی ہوتی، میرے بھائی اور میرے والدہ اور تایا، ان کی بہن کوئی نہیں تھی. تو میری بھی 2 بہنیں تھیں اور میرے تایا کی بھی 2 بیٹیاں تھیں. تو میرے تایا نے حصہ نہیں دیا، میرے باپ نے حصہ دیا. وہ اپنے اس معاشرت سے مجبور ہو گئے. میرے باپ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تھے. پہلے پرویزی تھے، بہت بڑے خطیب تھے، فارسی اردو کے بڑے ماہر تھے. 1944 میں BA کیا تھا. تو
باقی سارا ان پڑھ ماحول کا پتہ نہیں میرے دادے نو کتوں خیال آیا کہ میں پتر پڑھاونا. تو پھر حضرت لاہوری سے طائب ہوئے لاہوری کے ہاتھوں اور ان سے بیعت ہوئے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان کو کچھ دینی شعور پیدا ہو. آپ نے فرمایا جس کو پہلے بیٹی کا 3 بیٹیاں دیں تو وہ جنت میں انا و ہوا کہا آتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے. ایک نے پوچھا 2 ہوں تو آپ نے کہا آتے ہیں اس طرح ہوں. کہا 1 بیٹی کی شادی کرے کہا آتے ہیں ایسے ہی. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا بھی وعدہ نہیں ہے. 1 بیٹی کو عزت سے ڈولی میں بٹھا دو تو جنت کا وعدہ ہے. کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے وہ خود وہ لڑکی جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے کہ اب مجھے کیا کہیں گے سسرال والے کہ بچی پیدا ہوگی. جو عام ماحول ہے ہر گھر میں اللہ کا فضل ہے ایسا نہیں ہے. لیکن جو 90-95% ہے میں نے اسی کی بات کرنی. پھر دوسرا اس کو خوف ہوتا ہے میری ساس کیا کہے گی ہم دینا دھی جم چھڑ دی. ایک بچی میرے پاس آئی اپنی بیٹی کو لے کر کے جی میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی. یہب لمن یشاء اناثا. جب اللہ نے نعمت کو ذکر کیا تو پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. یہب لمن یشاء اناثا. اللہ نے اپنے نبی کو بیٹیاں دی 2 بیٹے دے کے اٹھا لیے اور آپ نے کہا میری نسل میرا عصبہ میری بیٹی فاطمہ ہے. کتنے بڑے فخر کی بات. دیکھو میں تمہیں زندگی کا وہ سبق سنا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے اور بہت مشکل ہے چونکہ ماحول میں نہیں ہے. تم یہاں سے میرے نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ. تمہیں کچھ بھی نہ آئے لیکن میرے نبی کی زندگی آ جائے. سکھ ریت روش منصورینو ان ٹھپرک کنز قدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. اگر آپ زندگی سیکھ لیں اور میرے نبی کے ذکر کو مضبوط پکڑیں. میرے نبی کی صبح و شام میں کوئی ذکر نہیں کرتا سوائے صبح و شام کی دعائیں. وہ میں نے یاد کی تھیں 74 سے لے کر آج تک پڑھ رہا. صبح کی دعائیں شام کی دعائیں سوائے بیماری کی. مسنون اذکار تسبیحات اور موقع پر جو میرے نبی نے کیا میں ویسے کرتا ہوں. جیسا آپ نے کیا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ویسا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اتنا اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کا ذکر مکمل ہے اور اس میں نور نبوت ہے. باقی یہ زندگی سیکھو. اپنے بہنوئیوں کو عزت دو. تمہاری بہن سے تمہارے ماں باپ کی نسل کا اس میں حصہ ہے. اور ماں بن جائے تو اللہ کہتا ہے قدموں تلے جنت ہے. ایک صحابی آئے ارید ان اجاہد میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. احی والدک ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی. ففی ہے ما فجاہد جب ماں باپ کی خدمت کرتے رہے یہی جہاد ہے. آپ جہاد کے سفر میں تھے. ایک نوجوان بڑا خوبصورت بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر کہنے لگے کہ کبھی یہ جہاد میں ہوتا. تو آپ نے کہا عمر تو نے تو جہاد کو بڑا مختصر کر دیا بہت تنگ کر دیا. آپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ کیا کرتے ہو تمہاری کوئی ذمہ داری ہے؟ کہا جی میری ایک بوڑھی ماں ہے اس کی خدمت کرتا ہوں یہ بکریاں چراتا ہوں. کہا جا تو جہاد کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کی تیاری کے لیے جماعت بن رہی تھی. وہ گھر آئے اور ہتھیار اٹھائے. ماں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں. کہ میں اکیلی ہوں میرا کوئی بھی نہیں تو جہاد پہ جا رہا ہے؟ کہا نہیں میں نے بڑی ترغیب سنی میں جا رہا ہوں. تو ماں نے کہا تجھے میرے دودھ کا واسطہ. یہ ماؤں کا ایک ہتھیار ہوتا ہے نا.
تجھے میرے دودھ کا واسطہ نہ جاگا نہیں، میں نے جانا ہے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے پیغام بھجوا دیا اللہ کے نبی کو۔ جب ابو ہریرہ ہتھیار سجا کر آئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لی، اور یہ آپ کی پکی نشانی تھی کہ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے۔ ہماری ناراضگی ہوتی ہے بھی اگلے دے ایک واری تک کھل لا دیو، اور میرے نبی کی ناراض یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو۔ دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا، تو ان کو پتہ چل گیا آپ ناراض ہیں۔ سامنے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، اس وقت آپ غصے میں بولے تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا، تو پھر اسے چھوڑ کے آ گئے، واپس چلا جا، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت علقمہ کی بیوی نے پیغام بھجوایا کہ علقمہ سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے نبی تیزی سے گئے، دیکھا تو آگے وہ صحابی یہاں گنہگار سے گنہگار لوگ، ایک اداکار تھا، ہر عیب اس میں تھا، ہر عیب، ہر برائی، اور ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اسٹیج پر، کتنی بری اور غفلت کی جگہ پر، اور وہ گرا تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو اٹھا کے پیچھے لے گئے، اور وہ کلمے کو اعلان کر رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بولو۔ یہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا لا اقدر، نہیں پڑھا جاتا۔ پھر آپ نے پوچھا کون زندہ ہے اس کے ماں باپ نے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے۔ ناراض ہے؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں کہ تم آتی ہو؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آئیں تو آپ نے کہا علقمہ سے ناراض ہو؟ اب یہ دھیان سے سننا۔ کہا جی ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ اس کے دین کا گلہ کوئی نہیں ہے، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میری ناراضگی ہے کہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ صرف بدتمیزی سے بات کرنے پر کلمہ صحابی کا رک گیا، باقی ماؤں کو دھکے دے کر کہاں سے نجات پائیں گے؟ آپ نے کہا معاف کرتی ہو؟ کہا نہیں میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے کہا میں بلال سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دے، پھر سفارش کرو گی؟ کہا ہاں جی پھر تو میں کروں گی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ پھر کہا جی پھر میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ جس نے ماں باپ کو ستایا، من عق والدیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا تقبل صلاتہ ولا صیامہ ولا صدقتہ۔ پھر آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر کہا جس نے ماں باپ کی پر زیادتی کی تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں زمین آسمان کی لعنت، اور نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، اور کہیں حج بھی آتا۔ اللہ نے ماں کو کیا مقام بخشا۔ تو یہ بات میرے پاس ایک رحم دین تھا، فوت ہو گیا، غریب آدمی تھا، 2 ایکڑ زمین تھی اس کی، میرے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آیا، ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا، مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں۔ ہاں پنجابی کی فصیح مثال ہے، اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، پڑھ تو گیا ہے سیکھا کچھ نہیں۔ یہ جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گڑاپ۔ کیا کہتے ہیں؟ گڑاپ۔ گڑاپ اسے کہتے ہیں جو ابھی بیاہی نہ ہو اور اس نے بچہ نہ لیا ہو۔ تو ایک وہ جنگل کا بچہ دیہاتی اسکول میں داخل ہوا، تو اس الف انار بے بکری پہ پنکھا یہ ہوتا تھا، تو بے بھینس تھا، بے بھینس۔ تو استاد نے اس کو یاد کرا ہمیں بے بھینس، بے بھینس،
بے بھینس. اس نے اس کو کوئی 8-10 دفعہ دہروایا، بے بھینس. کہ جا یاد کر کے لیا. وہ جا کے بیٹھ کے اس کو درا میں واپس ہاں بھائی بے آندہ جی گڑا آپ. تم لوگ پڑھتے ہو پر کرتے نہیں، وہی گڑاپ پہ اڑے رہتے ہو. تو اپنی ماؤں کو عزت دو. جب آپ گھروں میں جاؤ اپنی ماں کے کپڑے دھوو، اپنے باپ کے کپڑے دھوو، گھر میں جھاڑو دو، ان کے کپڑے صاف کرو، ان کے لیے کھانا بناؤ، چائے بناؤ، ان کے اندر سے دعائیں. جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو پہلے تو میں گستاخ تھا، ماں باپ کا گستاخ تھا، میں تنگ کرتا تھا. تو اللہ نے تبلیغ میں لگایا تو اس کے بعد پھر میں اپنے والد کو جب میں چھٹیوں میں آتا، سال میں 1 دفعہ آنا ہوتا تھا، ان کو دباتا، تیل لگاتا. نوکر نے تو ایسے ایسے کرنا ہوتا تھا، میں دل سے دباتا تھا. تو میرے باپ کو عادت تھی دبوانے، ان کو تیل لگاتا تو بڑے خوش ہوتے اور ایک جملہ بولتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر تو ویکھی ایک دیں اللہ تینوں بہوں عزت دے. پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا ایک دن ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دے. 88 میں ان کا انتقال ہوا. تو میرے نبی نے عورت کے مقام کو اس لیے اجاگر کیا، اللہ نے اجاگر کیا کہ قدر کوئی نہیں تھی. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. اپنا حق ایک ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت. وبالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. یہ اتنا لمبا کلام، اپنے لیے ایک جملہ، ماں باپ کے لیے اتنے لمبے، اور خاص طور پر ماں کے. من ابر یا رسول اللہ، کس کی خدمت کروں؟ کا امت، ماں کی. کہا جی پھر؟ کہا ماں کی. کہا جی پھر؟ کہا ماں کی. کہا جی پھر؟ کہا باپ کی. ایک شخص ہے عبداللہ بن عباس کے پاس، یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری معافی ہو سکتی؟ آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی فوت ہو گئی. کہا جی اپنی خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا. خالہ کی خدمت کر، معاف ہو جائے گا. تو بہنوں کو والدین اللہ سب کی عمر لمبی کرے. ہمارے چلے گئے، ہر ایک کے چلے جاتے ہیں، وہ چلے جائیں تو ان کو ناپ تول کے والد اور والدہ کی وراثت میں سے حصہ دینا. یہ تو چوری بن جاتی ہے. اب چور ہے وہ بندہ جس نے بہنوں کا حصہ چرایا ہوا. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شہد کی ایک بوتل لے کر گیا. 10 روپے کی بوتل آتی تھی شہد کی اس وقت، اور وہ شہد مفت تھا، میں نے اپنے باغ سے اتارا تھا. تو میں نے آ کے پیش کیا، کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے. مجھ سے کہنے لگے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے باپ کی؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. 2 بھائی تھے صرف، بہن ہوتی تو شاید نہ ہی دیتے. کتنے دے ہونا ہے اس لیے پتہ ہی کوئی نہیں کسی نے. کہنے گیا اچھا داڑھی ایسے پکڑا، اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا.
تو اگلی سنو، یہ صرف شہد ہدیہ ہے یا بوتل بھی ہدیہ ہے؟ میں نے کہا جی بوتل سمیت شہد ہدیہ ہے، پھر رکھوائے۔ یہ رجال آخرت ہوتے ہیں۔ مجھے تو ایک سبق مل گیا۔ تو بچوں، آج میں نے زندگی کا ایک باب آپ کے سامنے پیش کیا ہے، زندگی کا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی، جب سے سن 2000 سے اللہ نے مجھے اس شکل کے بنانے کی توفیق دی، میں اس میں نبی کی زندگی کا رنگ بھرتا رہا ہوں اور بھرتا رہوں گا حتیٰ القی اللہ، یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ باقی فقہ اور مقابلے، مجادلے، مناظرے، یہ اس سے نہ میری جنت کا تعلق ہے نہ میری جہنم کا تعلق ہے۔ جس راستے پہ چل رہے ہیں اہل حق ہے، آرام سے چلو، دوسرے جو چل رہے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، ان کو چلنے دو، خود بھی چلو۔ ہمارا مثال یہ بن گئی، نہ کھیڑنا نہ کھیڑن دیونا، تو خود بھی کھیلو، اوروں کو بھی کھیلنے دو۔ سارے دین، سارے نبیوں کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ خوش تو ہوتا ہی ہوگا بھائی چلو لگے تو نجم میں ہے۔ تبلیغ کا پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ تو میں کانپ جاتا ہوں کہ مجھے اس کی مشکلات کا پتہ ہے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقین۔ کلمہ سیکھا ہوتا تو آج ذلیل نہ ہوتے۔ کلمہ ہی نہیں سیکھا، پہلا علم ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں فا ہے، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا۔ فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، ہر بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئی، سبحان اللہ، لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس لیے کلمے کا حصہ بنایا لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو قوات عطا کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے بردے چلا کر کے دی علیہ السلام، فماذا تعلق لی، ملو کی یہ تئی مجھے کہہ دیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ انت ذکرتنی لا ذکرت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں، نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سید ہو، صرف وہی قبول ہے، صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا، اور کوئی نہیں۔
بلال حبشی، ابو لہب قریشی، ابو لہب چاچا، ابو لہب بنی ہاشم کا سردار. میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب. اور بلال بن رباح دادا کون ہے؟ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا. مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھا، مجھے آج بھی شوق ہے. اب میں پڑھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے. تو بلال کہندہ پتر ربا کہندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا؟ جب قیامت قائم ہوگی. تو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں. شام. میرے نبی کہاں ہے؟ مدینہ. کہ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا. بلال شام سے نہیں اٹھے گا، روضہ پاک سے اٹھے گا بلال. اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا. سبحان اللہ. اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا. جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے، بلال اذان دے. تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے. وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا. بلال کھڑا ہوا ہے، حبشی، نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ، حبشی. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے، میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے. یہ ہے محمدی ہونا، یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا. غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے. میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی. لعمرک ہے میرے محبوب. دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا، یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم، ہوئے 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 لعمرک تیری جان کی قسم. اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا. لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا. فول وجہک، آپ کے بالوں کا ذکر کیا. والضحی واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر کیا. الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر کیا. علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر کیا. الذی انقض ظہرک، آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا. فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، آنکھوں کا ذکر. آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا. لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھ کو الگ کیا، آنکھوں کو الگ کیا، زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ. لا تحرک لسانک، لا تحرک بہ لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا. پھر کہا لعمرک تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم. یہ میرا نبی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے. انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا. انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارتیں سناؤں گا. انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی.
میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو. اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. کیا میرا رب کہتا والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے. الم نشرح لک صدرک اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا. ووضعنا عنک وزرک میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے. ورفعنا لک ذکرک میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا. اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا گونجے گا گونجے گا. اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا. وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی. باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا. یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے. اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اغلاف بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن ابتعار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن فيشان بن عيسى بن أقناط بن نيهام بن مخسر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سرور بن رعود بن فائد بن عاقب بن أرفقشار بن سام بن نور بن لامك بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ میرا نبی ہے. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نسيما جانب بطها بدركم سأحوى محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقم درانا فلال روضة خير البشركم يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم إيه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فالصوى وهو بالأفق الأعلى فوق ذلك الظل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. فرمائے میرے اللہ نے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابوالقاسم، میں طه، میں یاسین. اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف رحیم النبی الرسول المزمل المدثر. کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں. اب وہاں تک چلوں گے.
ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو۔ مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزہ کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا، آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں۔ یہاں کوئی زندگی ہے، پیچھے موت لگی ہوئی، یہاں کوئی صحت ہے، پیچھے بیماری لگی ہوئی، یہاں کوئی جوانی ہے، پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی دولت ہے، پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہاں کوئی عزت ہے، پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے، اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو بھائیو محمدی بن جاؤ، یہ میرے نبی کی دعوت ہے، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو۔ پچھلی زندگی، نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصلات میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے۔ تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کی شروع ہے، آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چل۔ کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا۔ اور میں رب پہ، اپنے حبیب پہ قربان جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا، او میرے امتی، اللہ سے ڈر میں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے۔ اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو۔ نہیں، میرا نبی سچ یہ کہ گیا ہے، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ۔ 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے۔ اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن سلاما، سلامن سلاما، اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر لکھے ہو جائیں گے۔ میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز چکو پر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے، بس کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کے جو چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہد سے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کا بول کیسا میٹھا۔ تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے، اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ، 60۔ میں نے کہا کتنا 4 منٹ؟ کہنا لوگ سوتے نہیں، بول رہتے۔ اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو میں ایک بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا، میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں۔ اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو۔ اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے، ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے۔ اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، میں سارے لوکا کے دکھاؤں، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست،
ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ کنواری، جتنے دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ کنواری، ہمیشہ ایک جنت کی حور اور خامند کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ مزے تو آگے آ رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ۔ تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ۔ اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے، اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق، 3 میل میں، 3 میل میں۔ اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے۔ 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے یہ جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ وہ جنت کے جوڑے اور جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، نور کا دھاگا نکالا ہے۔ نور کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے تو 100 جوڑے پہنائے گا۔ ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1,00,000 نخرہ دکھائے گی، ایک قدم پر۔ یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں، کیا کیا، پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کوئی ویندا ہی کوئی نہیں۔ اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ ایک قدم رکھتی ہے تو 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے۔ اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ اور 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر عینا اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر عینا کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے۔ اور لائبہ کو جنت کی حوریں کہتی ہیں، جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہیں اور کہتی ہیں لائبہ اگر یہ میاں چنو والوں کو پتہ چل جائے نا تو کیا چیز ہے، تو تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیشاب پخانے والے تھے مگر بچے پندے۔ وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تمہیں پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لیں گے۔ آپ دیکھو یار میں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چنو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کریں۔ فرشتیانوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں، ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا عرش تک ملے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام قول من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام پیش کرتا۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے راضی۔ کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا،
اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ اب تو تم مہمان ہو، میں کیویں تانوں آکھاں مینوں سجدہ کرو، کلو اشربو ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا اور اس میں اس کو 70 سال گزر جائیں گے، تو اللہ فرمائیں جو ایک ہکے گالج پھنس گیا، کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ، انہوں کو بھی کھاؤ، کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا، تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، وہ تب پھڑے کے جائے گا، امالک فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو انگے کتے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کدوں ہے، کہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے، تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی، نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی، فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسد فهناك غرت الطیور وربطلت لحن الخلود بكل غصن املدی۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو، چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بے شک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ سمجھتے ہو، وعدہ کرتے ہو، سارے وعدہ کرتے ہو نا، سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن۔ بھائی ہاتھ تھا کھڑے کر دے ہو، کی ہو گئی؟ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کر۔ تیار ہو سارے؟ سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے، نماز کی دیر